بھائیوں، میری بہنوں، ہماری دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں نے آیت پڑھی تھی کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے تم بیوٹی کو پسند کرتے ہو، لائف کو بھی خوبصورت بنانا چاہتے ہو، تو زندگی کی خوبصورتی ہے صرف میرے نبی کی غلامی میں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حسنہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ ہے، مکمل نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے اسوۃ کاملہ، میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے۔ مکمل کا لفظ استعمال نہیں کیا، حسنہ، خوبصورت زندگی، خوبصورت۔ میرے بھائی بہنوں، زندگی کی خوبصورتی الگ چیز ہے، اور لباس زیور کپڑوں کی خوبصورتی الگ چیز ہے۔ کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ گیا تو دوست کی گاڑی میں تھا، تو اس کا موبائل اس نے رکھا تو وہ عجیب و غریب اس پہ ہیرے لگے ہوئے، تو میں نے کہا یہ کتنے کا ہے؟ کہنے لگا 70,000 پاؤنڈ کا ہے۔ یہ زندگی کا حسن موبائل پر ہیرے لگا کے ڈھونڈ رہا ہے، روز رائس میں ڈھونڈ رہا ہے، فراری میں ڈھونڈ رہا ہے، بڑی جاب بڑے پیسوں میں ڈھونڈ رہا ہے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر زندگی کو حسین بنانا ہے زندگی، تو تمہیں میرے نبی کی غلامی میں آنا پڑے گا، تمہیں میرے نبی کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ اور میں اپنے نبی کی زندگی کا خلاصہ کروں تو ایک حصہ اللہ کے ساتھ ہے، جن کو عبادات کہتے ہیں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ نے ہمیں 5 نمازیں عطا فرمائی، اس میں قرآن، اس میں تلاوت، اس میں رکوع، اس میں حمد و ثنا۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں، 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور جماعت نہیں، مسجد نہیں، اذان نہیں، اپنی الگ الگ اکیلے اکیلے۔ ہمیں 5 نماز ہے۔ قرآن پڑھو۔ ہاں عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کی داڑھی میں وضو کا پانی نظر آ رہا تھا، جوتا ہاتھ میں تھا، ایک طرف رکھا، اللہ اکبر، نماز شروع کی، اور الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے شروع کی۔ تو کہنے کہ مجھے خیال آیا میں دیکھوں یہ کب رکوع کریں گے، تو الف لام میم سے شروع ہوئے اور قل اعوذ برب الناس کے پر جا کر آپ نے رکوع کیا۔ ایک آیت میں سارا، ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا، ایک رکعت میں۔ ہمیں ایسی خوبصورت نماز ملی ہے کہ اس میں کبھی جنت، کبھی جہنم، کبھی محبت، کبھی اللہ، کبھی رسالت، کبھی توحید، کبھی آخرت، کبھی اعمال، کبھی پچھلی قوموں کے تذکرے۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، جس کا ترجمہ آپ کو پسند ہے وہ پڑھو۔ تو میرے محبوب کی زندگی کی بنیاد ایک اللہ سے تعلق، وہ بنتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ اور نماز ایسی چیز ہے، روزے میں گنجائش ہے، جیسے میں اب مسافر ہوں، فرض کرو اگر رمضان ہوتا تو مجھے اللہ کہہ رہا ہے تیری مرضی ہے رکھ لے، تیری مرضی ہے چھوڑ دے، بعد میں ہمیں قضا کر کے دے دینا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے، عام آدمی پر زکوٰۃ فرض ہی کوئی نہیں۔ حج پیسے والا بھی ہو، صحت مند بھی ہو، تب جا کے فرض ہے، ورنہ فرض کوئی نہیں۔ صرف نماز، محرم کا مہینہ گزر رہا ہے، کربلا 10 محرم ہے، اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے۔ امام علی مقام حسین علیہ السلام سورج کو دیکھتے ہیں کہ وہ یوں ڈھلا ہے، یہ وہ قافلہ ہے جن کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے ہیں۔ جنگ سے پہلے امام کی آنکھ لگ گئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے،
تو بہن زینب نے پوچھا یہ مسکرانے کا کون سا وقت ہے، موت سر پہ کھڑی ہے؟ فرمانے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ فرما رہے ہیں بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ تو اب نماز نہ پڑھتے تو کیا تھا، ان کے لیے کوئی فرق نہیں تھا، لیکن کینیڈا کے مسلمانوں کو اور پوری 7 بر اعظم کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ کچھ بھی ہو سجدہ نہیں چھوٹ سکتا، نماز نہیں چھوٹ سکتی، ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، نماز نہیں۔ تو آپ نے جب یوں دیکھا سورج ایسے ہوا ہے تو آپ نے ایسے اشارہ کیا، زہیر بن القین آپ کے رائٹ سائڈ کے جو دستے کو سنبھال رہے تھے وہ آگے آئے کہ یہ شمر سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، ہوئے 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 کہ مجھے نماز پڑھنا ہے۔ یہ کون ہے؟ جنت کے سردار، جنتی نہیں جنت کے سردار۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے نبی نے حسین کو یہاں پاؤں پہ کھڑا کیا ہوا، ہاتھ پکڑے تھے، یہ جیسے مائیں جھولا جھولا دے، کیسے جھولا جھولا رہے، اس طرح ان کو جھولا دے رہے تھے اور فرما رہے تھے اوپر آؤ، تو وہ ایسے ایسے اوپر آئے، کہ اور اوپر آؤ، وہ یہاں تک آ گئے، تو کہنے لگے اور اوپر آؤ، وہ یہاں تک آ گیا، پھر فرمایا اور اوپر آؤ، وہ یہاں تک آ گئے، پھر آپ یوں ہو گئے، کہ اور اوپر آؤ، وہ چڑھتے چڑھتے سینے پہ چڑھ گئے، آئے ہائے کس کو امت نے ذبح کر دی۔ آپ نے دونوں ہاتھ ایسے پکڑ کے نا ان کو تھوڑا فکس کیا، پھر آگے بڑھ کے ان کے ہونٹوں کو چوما اور کہا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ جب حسن پیدا ہوئے علیہ السلام تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ تو ان کا جی حرب، لڑنے والا۔ آپ نے فرمایا نہیں حسن۔ پھر جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہ اپنے مزاج کے مطابق رکھا، شاہ سوار، میدان جنگ کے شیر۔ تو انہوں نے کہا جی حرب، کیا نہیں حسین۔ پھر فرمایا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام آج تک نہیں رکھے گئے، یہ 2 نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ ان ہستیوں کو جنت نہیں ملنی تھی، جنت کی سرداری ملی تھی، اور پھر گردنیں کٹ رہی ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، جسم لہو لہان ہو رہے ہیں، اور بدترین قوم کے سامنے سینہ سپر ہیں کہ جان دے دوں گا حق کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور نماز کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں شمر سے کہو تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ نماز پڑھ لیں۔ تو زہیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا تھوڑی دیر رک جاؤ ہم نماز پڑھ لیں، پھر جو تمہارے جی میں آئے کر لینا۔ تو شمر نے کہا کہ ہماری تلوار چلے گی، نماز پڑھو یا چھوڑو۔ انہوں نے واپس آ کے عرض کیا تو فرمایا میں اپنی زبان میں کہوں، تو انہوں نے فرمایا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ کون سے کو تلوار چلاؤ، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سب سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑ۔ یہ زندگی کو خوبصورت بنانے کی دوسری بنیاد ہے کہ نماز نہ چھوڑ۔ اللہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہلی چیز ہے کہ نماز ہے، نماز نہ چھوڑے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آدم اس وقت 10-15 تو پہلے ہی شہید ہو چکے تھے، تو آپ نے کہا آدھے آدھے ہو جاؤ، آدھے ان سے جنگ کرو، آدھے نماز پڑھو۔ جب انہوں نے نماز پوری کر لی تو کہا تم جنگ پہ جاؤ، انہوں کو تم نماز پڑھو۔ ان کو واپس بھیجا نماز کے لیے، اور عصر کی نماز سے پہلے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو میرے عزیزوں، بھائی بہنوں، بچے بچیوں، ہماری زندگی کی خوبصورتی کی دوسری بنیاد ہے کہ نماز نہ چھوڑ، نماز نہ چھوڑ۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم،
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریب لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، بس سلوک ہی نہ کرنا۔ دوسری بنیاد ہے ہماری زندگی کی جس سے ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی، وہ ہیں میرے نبی والے اخلاق۔ میرے بھائی بہنوں، کینیڈا آنے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، مدینہ رہنے سے بھی زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ منافق مدینہ میں رہتے تھے، زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے اخلاق سے بنتی ہے۔ تیسری بنیاد یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے اخلاق زندہ کرتے، کیونکہ زندگی کو جو پانی ملتا ہے وہ ڈالر سے نہیں ملتا، وہ اچھے اخلاق سے ملتا ہے۔ خامد اپنی بیوی کو عزت نہ دے اور سونے چاندی سے بھر دے۔ میرے سامنے دو واقعے پیش آئے، اوپر نیچے۔ ایک خاتون ملنے آئی، مجھے ملانے والے نے پہلے کہا کہ یہ خاتون ارب پتی آدمی کی بیگم ہے۔ وہ تشریف لائیں اور بیٹھتے ہی رونا شروع کر دیا کہ مولانا صاحب، لوگ مجھے بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بڑے مالدار کی بیگم ہوں، لیکن اس پیسے پہ لعنت بھیجتی ہوں جس میں مجھے عزت نہ ملے۔ میرے خامن نے مجھے رولز رائس تو لے کے دے دی لیکن عزت نہیں دی۔ مجھے ایسی گاڑیاں زیور کیا نفع پہنچائیں گے اگر مجھے عزت نہ ملے۔ چند دنوں کے بعد ایک نوجوان میرے پاس آ گیا اور اس نے رونا شروع کر دیا، مولانا صاحب زندگی کی ہر نعمت دولت موجود ہے لیکن میری بیوی کی زبان نہیں ہے، چھری ہے اور وہ بھی 30 فٹ لمبی ہے۔ میں نے کہا کتنے رکھ دی ہے 30 فٹ؟ تو یہ اوپر نیچے دو واقعات ہوئے فزیکلی۔ ایک جگہ عورت کے ساتھ خامن کا بیہیویئر گندا ہے تو اس کو مرسڈیز میں بھی رونا آ رہا ہے اور ہیرے کے سیٹ پہن کے بھی رونا اس کا بند نہیں ہو رہا۔ اور تھوڑے دنوں کے بعد ایک نوجوان ملتا ہے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت اور دولت ہے لیکن بیوی کی زبان گندی ہے تو وہ آنسو بہا رہا ہے۔ اسے کہنے کا 3 بچے ہو گئے ہیں، اب ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو پھر اپنے آپ صبر کر لیتا ہوں کہ اگر میں اس کو طلاق دوں تو یہ بچے برباد ہو جائیں گے۔ اب میں بچوں کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہوں، مجھے بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ زبان گندی ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ اس ٹائم میں تشریف لائے ہیں، لیکن میں ایک اپنے نبی کی زندگی کا رخ بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا، بیوی کو عزت دو، بیوی خامن کو اگر اپنے گھروں میں خوشیاں چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو عزت دو۔ پھر اگر آپ ماں باپ اولاد میں اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہو تو اولاد کو عزت دو، عزت دو، اولاد کو عزت دو۔ ہم اولاد کو رگڑا دیتے ہیں، جو ہمارے بر صغیر کے لوگ ہیں وہ اولاد کو سرمایہ سمجھ کے رگڑا دیتے ہیں، ان کو ٹانٹنگ کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں۔ ہماری فیملی میں ایک خاتون ہے تہجد گزار، اتنی لمبی تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی، بچے ان سے پرے پرے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کے ایک بیٹے سے کہا کہ بیٹا آپ کی ماں جی تو مصلی سے اٹھتی نہیں ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتی ہیں، تو تم اپنی ماں سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ کہا جی وہ ٹانٹنگ بہت کرتی ہیں، ہر وقت تانے دیتی ہیں، ہر وقت طنز کرتی ہیں، تو پھر دل ہی نہیں کرتا کہ ماں کے پاس بیٹھیں۔ اپنی زبان کے بول کو اچھا کر لو، خامن کے لیے، خامن بیوی کے لیے، اولاد ماں باپ کے لیے، ماں باپ اولاد کے لیے۔ زبان کا بول میٹھا ہوگا تو پورا گھر آباد ہوگا، زبان کا بول کڑوا ہوگا پورے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، ایک تو فرمایا ایک کر کے دکھایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، جیسے ہیں انہیں قبول کر لو۔
آپ کے ہاں بڑا مسئلہ ہے اولاد کا کہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں. کیسا ہی ہو اس کو عزت دو، اس کو احترام دو. ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبیوں کی اولاد کافر ہو، نبیوں کی بیویاں کافر ہو، اب اس کا کام ہے انہیں محبت دینا، عزت دینا، احترام دینا، اور پھر اللہ سے دعا کرنا. وہ انشاءاللہ وہ تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے. میرے نبی جیسی ہستی چیئر پر بیٹھے ہیں، ایک کرسی بھی تھی میرے نبی کے گھر میں، زمین پر بیٹھے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور اتنے میں جناب سیدہ فاطمہ علیہ السلام داخل ہوتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے، سبحان اللہ، زمین پر ہیں، چیئر پر ہیں، چارپائی پر ہیں. جو ہی حضرت فاطمہ داخل ہوتی آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ لوگ کبھی کھڑے ہوتے ہو اپنے بچوں کے لیے؟ اوئے ادھر آ، اوئے پانی لیا، اوئے روٹی لیا، اوئے دفع ہو جاؤ. یہ تو آپ کا سلوک ہے اولاد کے ساتھ، تو اولاد آپ سے محبت کم کرے گی. میں قربان جاؤں قاب قوسین والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اتنی بڑی ہستی کہ اللہ کے سامنے آئے اور اللہ سارے پردے ہٹا کر اپنے حبیب سے کہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ سلام کرے. اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیٹی اندر آئی، کھڑے ہو جاتے. اچھا چلو بھائی کھڑے ہو گئے، آؤ بیٹی. نہیں 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 نہیں، تیزی سے آگے بڑھتے. حضرت فاطمہ کو آگے نہیں آنے دیتے تھے. ابو تو پورا اسٹیج مک گیا، نہیں تو میں 4 قدم. تو آپ پیچھے سے آتے، تیزی سے آگے بڑھتے، بس فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور مجھے دیکھنا سارے ہاتھ کا بوسہ لیتے، پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں. اسی طرح ہاتھ پکڑا ہوا پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. تو وہ جنت کی سردار بن گئے. اب اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولادیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، مجھے 82 سے میں ان ملکوں میں آ رہا ہوں، اب یاد بھی نہیں کتنے پھیرے لگ چکے ہیں. ہر دفعہ کتنے لوگ آنسو بہاتے آتے ہیں، جی بچہ ایسا ہو گیا، بچی ایسی ہو گئی. تو آپ نے ان کو ٹائم کب دیا تھا؟ آپ تو 2 جاب کرتے رہے کہ بڑا گھر لیں گے، بڑی گاڑی لیں گے. بچوں کو تو ٹائم نہیں دیا. یہاں چونکہ ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے ادھار پر، تو اپنی حیثیت سے بڑھ کے بڑا گھر لے لو، ڈبل جاب کرو، بیگم بھی جاب کرے، خامد 2 جاب کر کے گھر بڑا آ جائے، گاڑی بڑی آ جائے. تو کیا اولاد سے بڑھ کر بھی کوئی سرمایہ ہے؟ جس آدمی نے 2 جاب کرنی ہے، جس عورت نے جاب کرنی ہے، وہ بچے کو ٹائم کب دے گی؟ وہ بچوں کو گود میں کب لے گی؟ وہ اس سے پیار کب کرے گی؟ نصیحت ضروری نہیں ہوتی، محبت دینا ضروری ہوتا ہے. میرے نبی نے حسن حسین جیسے نواسوں کو 7 سال میں 1 یا 2 نصیحتیں کی ہیں، باقی کوئی نصیحت نہیں. صرف ان سے کھیلتے تھے، پیار کرتے تھے، ٹائم دیتے تھے. دنیا کا سب سے عظیم مصروف ترین انسان میرے آپ کے نبی تھے، اور آپ اپنے بچوں کے لیے روزانہ ٹائم نکالتے تھے. آپ کیوں نہیں نکالتے؟ جب ٹائم نہیں دیں گے تو وہ دیکھو، جب پانی جاتا ہے نا 2 کناروں کے درمیان، کھالا بن کے، نالا بن کے، تو آگے کھیت میں چلا جاتا ہے. لیکن جب اس کی پانی ہٹ جائے اور وہ طوفانی پانی ہو تو ایک سیلابی ریلا بن جاتا ہے، جس سے کوئی نفع نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو پانی کو سمیٹنے کے لیے کنارے بنانے پڑتے ہیں.
تو اولاد کے لیے ایک کنارہ باپ ہے، دوسرا کنارہ ماں ہے. باپ بھی ٹائم دے، ماں بھی ٹائم دے، محبت دے، نصیحت نہ کرے، محبت دے، محبت دے، محبت دے، اور اللہ سے دعا کرے تو یہاں رہ کر بھی آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے. ورنہ تو پوری دنیا میں پھر کے دیکھا ہے اولاد مصیبت بن چکی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ میرے اللہ کو پتہ ہے. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتا دیں. تو اب مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. اور ایک عجب بات فرمائی، کیا؟ اولاد کا نام نہیں لیا پوری کا. جب بیٹیاں، یہ بچیاں سن لیں نوجوان، کہ جب بیٹیاں بھی اپنی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی. تو بھائیوں، خوبصورت زندگی کا راز بڑی گاڑی میں نہیں، بڑا گھر نہیں، ڈبل جاب نہیں، بڑی جاب نہیں، بڑا کاروبار نہیں، میرے نبی والی خوبصورت زندگی. میٹھا بول بولنا سیکھ لو، اچھا بول بولنا سیکھ لو، چپ رہنا سیکھ لو. جب آپ کہتے ہو نا، جب نکاح ہوتا ہے تو لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کیا، اس کے بغیر تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے ایز اٹ از. اس لڑکی میں کوئی کمی ہے تو بھی قبول کیا، خوبی ہے تو بھی قبول کیا. جب لڑکی سائن کرتی ہے یا منہ سے کہتی ہے قبول کیا، تو کہہ رہی ہے میں نے اپنے خامند کو اس کی کمی خوبی سمیت قبول کیا. اب اسے برداشت کرنا ہے، اسے اپنے اوپر اپنے سانچے میں نہیں ڈھالنا، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، وہ آپ کے سانچے میں ڈھل جائے گا. قبول کرو، قبول کرو. جیسے لفظ اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. یہ صحیح کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. میرے دوست ہیں، اچھے ذمہ دار ہیں، ان کے گاؤں کا بچہ بسوں نوکری پہ چل گیا، بس کی صفائی اور ڈرائیور کے ساتھ، اس کو ہیلپر کہتے ہیں، کنڈکٹر کہتے ہیں ہمارے وہاں. تو اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں رش میں گاڑی پھنس جائے تو اس کو ریورس کرواتا ہے، آگے چکا آن دے استاد جی، جان دے استاد جی، کٹ لو استاد جی. اگر آپ کو اپنا معاشرہ یاد ہے تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہے نا. اس بچے کی شادی کا وقت آ گیا، چھوٹا سا وہ بسوں پہ چڑھ گیا تھا. جب نکاح ہونے لگا تو مولوی صاحب نے فرمایا ہاں بھائی عبد الرحمان، زینب بنت محمد اسلم، یہ میں سیدھی فرضی نام لے رہا ہوں، تیرے نکاح جتی تو قبول کیتا؟ کہنا جی آن دیو. اس کا بھائی بیٹھا تھا، اس نے کونی ماری، کہنا جی جان دیو. مولانا صاحب نے کہا تو بے وقوف ہے، آن دیو جان دیو نال کم نہیں بڑھنا. تو آخ میں قبول کیتا. میرے بھائی بہنوں، جب میں کہتا ہوں میں نے قبول کیا، اب میں اپنی بیوی کو قبول کر چکا ہوں تو میں اس کی کمیاں نہ پکڑوں، محبت کروں. جب لڑکی کہتی میں نے اپنے خامند کو قبول کیا، اب آنکھیں بند کر لو، تم یہ کیا کر رہے ہو، وہ کیا، ایک دوسرے کے موبائل چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں کر. جب شک پڑ گیا تو زندگی تو ختم ہو گئی. اعتماد کرو بیوی پر، اعتماد کرو اپنے خامند پر، اور کمیاں نہ پکڑو. ایک دوسرے کو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خوشی آئے، محبت آئے اور آپ اچھی زندگی گزاریں، تو ایک تو قرضوں سے نکلو. قرض بہت بڑا عذاب ہے. یہاں چونکہ بڑی آسانی ہو گئی، $100 دینے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ ہے. اب آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ میرے نبی جس پہ قرضہ ہوتا تھا اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. حالانکہ آپ ساری زندگی قرضے اٹھاتے رہے، خود اپنی زندگی قرضوں پہ گزاری. گھر میں ہوتا ہی کچھ نہیں تھا، لیکن جب کوئی میت آ جاتی تو آپ پوچھتے قرضہ ہے اس پر؟ کہ جی ہے. گھر پہ آپ لوگ پڑھا لو.
کوئی کھڑا ہو کے گارنٹی دیتا یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، پھر آپ جنازہ پڑھاتے تھے. کوئی حرام ہے؟ نہیں. سنو میرے بھائی بہنوں، یہ بات شاید آپ کے کانوں میں پہلی دفعہ پڑھ رہی ہو. قرضہ زندگی کو ختم کر دیتا ہے. چھوٹے گھر میں چلے جاؤ، چھوٹی گاڑی لے لو، ایک جاب کرو. اگر عورت کو بھی جاب کرنی پڑ رہی ہے یہاں کے مسائل کی وجہ سے، بچوں کو ٹائم دو اور کمیاں آنکھیں بند کر لو، خوبیاں حوصلہ افزائی کرو، شاباش دو. خوشامد حرام ہے، خوشامد اور تعریف. کسی میں خوبی دیکھنا، اپنے بچے میں خوبی دیکھو، تعریف کرو. تمہارے اے کیوں نہیں آئے اتنے، تمہارا بی کیوں آ گیا، تمہارا سی کیوں آ گیا. ہمارے جن کو پڑھائی کا زیادہ جنون ہے ان کے بچے ڈپریشن کا شکار ہو چکے کہ ماں باپ نے سوٹا اٹھایا ہوا، اے کیوں نہیں آیا، بی کیوں آیا ہے، سی کیوں آیا ہے. اور جتنے ان پڑھ ہیں وہ پڑھے ان سے زیادہ پیسے والے ہیں، انگوٹھے چھاپ اور پیسہ زیادہ. ایک کروڑوں اربوں پتی صاحب مجھے ملنے آئے، شلوار پٹھی پائی ہوئی ہے، واللہ وہ قسم اٹھا کے کر پٹھی شلوار پائی ہوئی ہے. اپنی اولاد کو اچھا انسان بنانا یہ ہے میرے ذمہ، رزق ماتھے پہ لکھا ہوا ہے. اپنی اولاد، اپنی خاص طور پر بیٹیاں، چونکہ ہمارا سسرالی معاشرہ، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بہت ظالم ہے، بہت ظالم. میں ساسوں سے کہتا ہوں، دیکھو میری 2 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کی شادی کرا تو میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ اب ہماری بیٹیاں تو چلی گئیں، تو اب جو ہم کسی کی بیٹی لائیں گے بہو بنا کے، ہم انہیں اپنی بیٹیاں بنا لیں تو تیری میری زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی. اور اپنی بیٹیوں سے کہا کہ تمہارے ماں باپ تو پیچھے رہ گئے، اب تم پرائے گھر چلی گئی ہو تو تم اپنے خامن کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا لو تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی. یہ تو بڑا پیارا رشتہ ہے، بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن ساس اور بہو کی جنگ اس نے ہمارے گھروں کا سکون برباد کر دیا. آنے والی بچی کو عزت. آپ کو عجب حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو میرے مدینے والے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. کس بات پر کہا بڑے اچھے لوگ ہیں؟ کہ تہجد پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. نہیں، آپ نے فرمایا یہ میرے مدینے کے جو صحابہ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی بیٹی کی ڈولی گزرتی ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں ماں باپ کے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں. تو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آنے والی کو سینے سے لگا کر بیٹی بنا لیں. بیٹی سے کہو کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، اب یہ تیرے ماں باپ ہیں، ان کی کڑوی کسیلی بھی سن لو، برداشت کر سے زندگی خوبصورت ہو جائے. زندگی کا حسن، صبر، برداشت، معاف کرنا، درگزر کرنا، سہ جانا، پی جانا، یہ زندگی کو حسین. اب کیا کتنی طلاقوں کی ریشو بڑھ چکی ہے کہ برداشت کوئی نہیں، معاف کرنا کوئی نہیں، خوبیاں نہیں دیکھتے، عیب دیکھتے ہیں، کمی دیکھتے ہیں. 10 خوبیاں ہیں اور ایک کمی ہو، وہ کمی پکڑ لیتے ہیں، چھوٹو جی وہ بھی کوئی بندہ ہے، ارے تو انا ہے تیرے باقی نہیں نظر آ رہا. تو ہمارا جو بر صغیر کا ماحول ہے، کیونکہ شکر ہے فیملی سسٹم ہے، اچھی چیز ہے جب ایک دوسرے کو برداشت کرو. ورنہ شریعت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے آنے والی بچی کا حق رکھا ہے کہ اسے ایک کمرہ دے، اسے ٹوائلٹ اور اس کا کچن، یہ 3 چیزوں سے الگ ہونی چاہیے. یہ اس کے حقوق میں شامل ہے. میں اگر شادی کر رہا ہوں تو میرے ذمہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو ایک کمرہ دوں کم از کم، ایک کچن دوں کم از کم، اور ایک واش روم دوں کم از کم.
میں کہا کرتا ہوں نوجوانوں سے، شادی کرنی ہے تو پہلے یہ انتظام کرو، اگر الگ کمرہ نہیں دے سکتے، واش روم نہیں دے سکتے، کچن نہیں دے سکتے، تب آپ شادی نہ کرو، تسبیح پڑھو تو روزے رکھو، کسی بھی بیٹی میں برباد نہ کرو کہ وہ سارا دن جھاڑو ہی دیندی رہے، کبھی اماں کی خدمت، کبھی ابا کی خدمت، کبھی بہنوں کی خدمت۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، میں کر کے اللہ مجھے بڑے بول سے بچا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ اپنی بیٹیوں سے کو سمجھاؤ کہ بیٹیوں اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر تمہارا خامن والا گھر ہے، ہمارے گھر میں آ کے ہماری بہوؤں کے بارے میں مت کہو بابا یہ تو یہ کرتی ہے، ماں جی یہ تو یہ کرتی ہے۔ کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں کے گھر اجاڑ دی، کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کے گھر اجاڑ دیے، کتنے ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے گھر اجاڑ دیے کہ شادی کرنے کے بعد بھی لگام اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں، تو اے کرنا ہے تو ٹکاؤ کے گل کرنی۔ اللہ کے واسطے چپ رہنا سیکھ۔ میں کہتا ہوں چھوٹے کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ۔ چپ رہنا بہت بڑا علم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا ساری زندگی چپ رہنے پہ کبھی افسوس نہیں ہوا، جب بھی افسوس ہوا بولنے پر افسوس ہو۔ اپنے آپ تھوڑے سے لوگ یہاں ہو اس ملک میں تو بھائیو ایک معاشرہ بنا کے دکھاؤ۔ محبت دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، گھر کی خوبصورتی اور لائف کی خوبصورتی۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا جہاد، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے کہا روزہ، آپ نے کہا نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا نہیں۔ رسول اللہ ایک ہی بڑی، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، تو کیا ہے؟ آپ نے کہا محبت اسلام کا سب سے بڑا عمل ہے، محبت۔ اور محبت پیدا کرنے کے لیے پیسہ نہیں چاہیے، اخلاق چاہیے، میٹھا بول چاہیے۔ میری زندگی سفروں میں گزر گئی۔ اب یہ سال میرا پہلا سفر ہو رہا ہے کہ میں سر درد کی وجہ سے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا، تو یہاں بھی اصل تو علاج کے سلسلے میں آیا، تو سفروں میں زندگی گزری۔ اور ہمارے ہاں بسوں ٹرکوں کے پیچھے بڑے عجیب عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو اپنا کلچر یاد ہے تو میں تھوڑا اس کی ترتیب بتاؤں۔ نئی گاڑی ہو، نئی بس ہو، نیا ٹرک ہو تو پیچھے لکھا ہوتا ہے ویکھ ٹور چکوری دی۔ چکور بڑے نخرے سے چلتا ہے نا، تو اس کو چکوری بنا دیا۔ تو جب تھوڑی پرانی ہو جاتی ہے پھر لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کریں۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ اور جب وہ تھوڑی اور پرانی ہوتی ہے تو پیچھے ایک ملنگ بنا ہوتا ہے، نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا۔ یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میں نے روڈ پہ چل کے علم حاصل کیا ہے، یہ تو وہ۔ لیکن ایک دفعہ ایک بس کے پیچھے ایک جملہ دیکھا، وہ سنا کے پھر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ میں وہ پڑھتا ہوا جا رہا تھا نا گاڑی میں، مجھے پڑھنے کا موقع تو اب تو خیر کہیں بھی موقع نہیں ملتا سر درد کی وجہ سے، تو میں ایسے کتاب پڑھ رہا تھا۔ پڑھتے پڑھتے میں تھک گیا، میں نے کتاب بند کر کے سر اوپر اٹھایا، ہم ایک بس کو کراس کر رہے تھے، تو اس بس کے پیچھے ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ ایک جملہ آپ اپنے پلے باندھ لیں اللہ کی قسم زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اولاد آپ کے ساتھ جڑ جائے گی، آپ اولاد کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ میرا جو آخری بچہ ہوا وہ 10-12 سال کے وقفے سے ہوا، تو اب جب تھوڑا سا وہ شعور میں آیا، اب میری بیگم نے اس کو نماز کا کہنا شروع کیا، بیٹا نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھ لی ہے۔ آج کا ماحول ہے شکر ہے پڑھتا ہے وہ، تو ایک دن وہ اپنی ماں سے کہنے لگا ماں جی
میرا آپ کا رشتہ صرف نماز کا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ کوئی اور رشتہ؟ اچھا، اور میں جب دیکھتا تھا تو میں اپنی بیگم سے کہتا تھا اس سے نماز کے بارے میں جو جتنا کہنا تھا تم نے کہہ دیا ہے، اب مت کہو، دور ہو جائے گا۔ نصیحت زیادہ، آپ زیادہ کھا لو، بڑا اچھا کھانا ہو، زیادہ کھا لو تو کیا حال ہو، پھر سیونا پاک ہو کے دے ہو جی۔ زیادہ نصیحت بھی بدہضمی پیدا کر دیتی ہے۔ تو میں نے اس کو کافی عرصے سے کہنا شروع کر دیا تھا، مت کہو، اب مت پوچھو، بس پیار دو۔ تو آخر وہ بولا کہ ماں جی میرا آپ کا کوئی اور بھی رشتہ ہے یا صرف نماز ہی میرا آپ کرے؟ کبھی آپ نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ تو وہ اس نے نا میری بات پہ عمل کیا، تو بچہ اس کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے نماز بھی پڑھتا۔ تو بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، دل برائے، بولو، یعنی دل بیچنے کے لیے رکھا ہے، کوئی ہے خریدار، اور نیچے لکھا تھا قیمت۔ میں چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کا دل خرید لوں، بیوی چاہتی میں اپنے خامند کا دل خرید لوں، اولاد چاہتے ہیں ہم والدین کا دل خرید لیں، والدین چاہتے ہیں ہم اولاد کا دل خرید لیں، بھائی چاہتا ہے میں بھائی بہنوں کا دل خرید لوں، بہن چاہتی ہے میں بھائی بہنوں کا دل خرید لوں، بہو چاہتی میں ساس سسر کا دل خرید لوں، ساس سسر چاہتے ہیں میں بہو کا دل خرید لوں۔ اس کا نام زندگی ہے۔ اللہ کی قسم، ایک گندا بول پورے گھر کو آگ لگا دیتا اور ایک میٹھا بول جلدی آپ کو بجھا دیتا ہے۔ تو اب دل برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ میرے نبی نے پوری زندگی میں کبھی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جس سے کوئی یوں کہے کہ جی میرا دل توڑ دی۔ اور ہم زبان نہیں ہمارے منہ میں چھری ہے، چھری، اور ہے بھی دونوں طرف سے دھار والی، ادھر بھی کاٹتی ادھر بھی کاٹتی۔ اس کو تھوڑی ٹیپ لگا لو، چپ رہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ایک دوسرے کی قدر محبت سیکھو، ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شرکت سیکھو، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹو، آپ کی زندگی حسین ہو جائے۔ تو سارے بہن بھائی نیت کرتے ہو؟ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس ملک میں اب رہنے والے جن کے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے، وہ یہ اس ملک کے لوگ، اس ملک کے ساتھ وفاداری کرو۔ اس ملک کے ساتھ وفاداری کرو۔ یہاں خرچ کرو، اگر رزق ہے یہاں پراپرٹیاں بناؤ۔ کوئی پاکستان میں پراپرٹی بنا رہا ہے، کوئی انڈیا میں بنا رہا ہے، کوئی بنگلہ دیش میں بنا رہا ہے، تمہاری اولادیں واپس نہیں جائیں گی، نہ تم جاؤ گے۔ کوئی پٹھان